السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اقوال و افعال کے اندر انسانی ہر مسئلے کا حل موجود ہے، انسان کی ہر پریشانی کا حل موجود ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے ہر مسئلے کا حل بیان فرما دیا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، ان کو سمجھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا بیان اور واضح بیان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیان فرما دیا ہو۔ تو حضرات محترم، آج میں آپ کو اسی سے متعلق ایک حدیث پاک کی روشنی میں ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ جس وظیفے کی برکت سے آپ کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، کتنے بھی بڑے قرض سے دیربار ہو رہے ہیں، کتنا بھی بڑا قرض آپ پر ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا جو قرض ہے وہ اتر جائے گا اور آپ قرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس کو ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224 پر اس کو بیان کیا ہے، جس کو حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 421 پر نقل فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں گئے اور آپ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا، ابو امامہ کیا وجہ ہے اس وقت مسجد میں بیٹھنے کی؟ اور آقا نے جو سوال فرمایا تھا کہ اس وقت کیوں بیٹھے ہو، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ یعنی آقا کے فرمانے کا مطلب یہ ہے، ابو امامہ یہ تو نماز کا بھی وقت نہیں ہے، اور اس وقت تم تنہا مسجد میں کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو تم؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، دنیا کی پریشانیوں نے آ کر کے گھیر لیا ہے، مشکلوں نے گھیرا بنا لیا ہے، اور بڑا قرض ہے جس کی ادائیگی کی کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، اور بڑا پریشان ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا، اے ابو امامہ کیا میں تمہیں کوئی ایسے کلمات بیان نہ کر دوں کہ جس کو سننے کے بعد میں، جس کو کرنے کے بعد میں تمہارا تمام قرض اتر جائے اور جو پریشانی اس کا حل ہو جائے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ مجھے ایسا مسئلہ ضرور بتائیے اور ایسے کلمات بیان کیجئے کہ جس کو سننے کے بعد میں میرا تمام قرض اتر جائے اور میں اس پریشانی جو ہے مجھ سے دور ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ جب تم صبح کو فجر کی نماز پڑھ لیا کرو تو یہ کلمات پڑھا کرو۔ کلمات یہ ہیں، میں کس طرح سے پڑھنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کلمات یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آقا نے یہ کلمات بیان فرمائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو سنا اور سن کر کے یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد میں جب میں نے ان کلمات کا ورد کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس وظیفے کی برکت سے میرے اوپر جتنا قرض تھا سارا کا سارا اتر گیا اور خوشحالی کے دن آ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وظیفے کو بتایا، اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام یہ وظیفہ کرنا ہوگا، اور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں جب آپ باوضو ہوں تو اس وظیفے کو پڑھیں، اور رات کو سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد میں سوتے وقت اس وظیفے کو پڑھیں، اور تعداد کوئی متعین نہیں ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ پڑھیں تاکہ آپ جلد سے جلد پریشانی سے آپ کو چھٹکارا ملے اور آپ کا جو قرض ہے اس سے آپ سبکدوش ہو جائیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو قرض کی بلا سے محفوظ رکھے، اور جو پریشانیاں اللہ رب العزت ان کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔